اس سے پہلے ایک تجویز علامہ اقبال پیش کر چکے تھے۔ تحریک ختم نبوت میں قادیانیوں کے خلاف ٹھوس مورچہ لگانے والوں میں ایک اقبال بھی ہے۔ ایک زمانے میں اقبال قادیانی ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، پھر قادیانیوں کے خلاف جو سب سے مضبوط مورچے ہیں نا، ان میں ایک مورچہ اقبال ہے۔ قادیانیوں کو جتنا اس نے بے نقاب کیا ہے شاید کسی دوسرے کے سے بنا۔ اس پر اس کی حضرت جواہر لال نہرو کے ساتھ بڑی طویل خط و کتابت ہوئی۔ نہرو قادیانیوں کا دفاع کر رہا تھا، ان کا موقع یہ تھا کہ مسلمان نہیں ہیں۔ کہتے کیوں نہیں ہے؟ نہرو کو ان کی بڑی مشہور خط و کتابت ہے۔ اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو قادیانیت سمجھانے میں سب سے زیادہ مفید وہی ہے۔ اصل انگلش میں ہے، ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔ اقبال کا موقف اس زمانے میں انگریزوں سے اس نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ان کے قتل کی بات نہیں کرتے، فتنہ پیدا ہوگا، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ہمارا حصہ تسلیم نہ کیا جائے، ان کو غیر مسلم ایک الگ امت کا درجہ دے دیا جائے، ان کو دستوراً مسلمان تسلیم نہ کیا، ہم سے الگ کر دیں گے۔ ٹھیک، یہ اصل مطالبہ کس کا تھا؟ اس نے کس سے کیا تھا؟ انگریزوں سے۔ بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ آپ دستوری طور قانونی طور پر قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ امت قرار دے دیں۔ ٹھیک، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، یہ بھی رہے، لیکن ہمارے وجود کا حصہ نہیں۔ پاکستان بننے کے بعد تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جب اکٹھے ہوئے، قادیانیوں کے بارے میں مطالبہ کرنا چاہا، تو پھر سب نے غور و فکر کر کے آل پارٹیز ختم نبوت ایکشن کمیٹی بنی سن 52 میں 53 میں، اور اجتماعی فیصلہ یہ کیا کہ ہم پاکستان میں وہی موقف اختیار کریں گے جو انگریزی حکومت نے اقبال کیا۔